السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سن رہے ہیں ہمارا سلسلہ تذکرہ اولیاء۔ آج ہم جن مہان ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت 569 ہجری اور انگریزی کیلنڈر کے مطابق 1174 عیسوی کو گرگستان میں ہوئی ہے۔ وہاں کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ کی ولادت بغداد شریف میں ہوئی ہے، یعنی کچھ روایتوں میں آپ کی ولادت بغداد شریف میں ہی بتائی گئی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب، آپ کا نام بختیار اور پورا نام خواجہ سید محمد بختیار کاکی تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب امیر المومنین سید الاولیاء مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی اسی تو عزیز و تذکرہ چل رہا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خاندان کا کہ کس قدر آپ کا حسب نسب مبارک اور عظیم ہے۔ لقب، آپ کی علمی ذہنیت اور تقوی پرہیزگاری عبادت ریاضت کے مد نظر آپ کو القاب عطا ہوئے ہیں، وہ یوں ہیں: ملک المشائخ، قطب اقطاب، قطب الاسلام، سلطان الطریقت، برہان الحقیقت، امام العالمین، سراج الاولیاء۔ آپ کی تعلیم اور عبادت، جب آپ کی عمر 1.5 سال یعنی 18 مہینے کی تھی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو خود ایک عالمہ تھیں، انہوں نے آپ کی ولادت آپ کی ابتدائی تعلیم کے لیے اس وقت کے مشہور عالم شیخ ابو حفص کے پاس بھیجا۔ پھر جب آپ کی عمر 17 سال ہوئی تب ایک دن بغداد شریف میں خواجہ ہند معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ادھر سے ہوا تو آپ نے ان کے پاس جا کر کہا، اے شیخ، کیا میں آپ کا مرید بن سکتا ہوں؟ عزیزو، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے صرف ظاہری تعلیم ہی حاصل کی تھی، اس کے باوجود آپ کی نظر باطن کی ایک جھلک دیکھی کہ آپ نے ایک نظر دیکھتے ہی خواجہ غریب نواز کو پہچان لیا۔ یہ کامل مرشد ہیں۔ اب ذرا سوچو، جس نوجوان سید زادے کی نظر کا عالم ابھی سے یہ تھا تو جس نے ساری زندگی خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گزاری، وہ اللہ ان کے مقام کا اندازہ لگا پانا ناممکن ہے۔ پھر آپ کو خواجہ غریب نواز نے مرید کیا۔ اس طرح سے آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مرید و خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام کاکی کیوں پڑا؟ عزیزو، آپ سب کے من میں یہ ضرور آیا ہوگا کہ جب آپ کا نام بختیار تھا اور آپ کا مکمل نام سید محمد حسن بختیار تھا تو آج پوری دنیا آپ کو بختیار کاکی کیوں کہتی ہے؟ تو اس کے پیچھے الگ الگ روایتیں ہیں۔ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں جس کے بعد سے آپ کا نام کاکی پڑ گیا۔ عزیزو، آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کے والد کے انتقال کے بعد سے آپ اپنی ماں کے پاس رہتے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال تھی تب آپ مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ آپ کو ایک نیک فرمانبردار انسان بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن آپ مدرسہ گئے تو آپ کی ماں نے کھانا پکایا اور اسے الماری میں چھپا دیا۔ جب آپ مدرسے سے پڑھ کر گھر آئے تو آپ کو روز کی طرح بھوک محسوس ہوئی۔ آپ نے امی جان سے کھانے کی طلب کی۔ آپ کی امی جان نے کہا، بیٹا آج ہمیں اللہ روٹی دے گا۔ یہ کہہ کر آپ کو ایک مصلا دیا اور کہا، بیٹا لو، نماز پڑھ کر دعا مانگو کہ اللہ روٹی عطا کرے۔
آپ نے نماز پڑھنے کے بعد دعا کی۔ پھر آپ کی ماں نے کہا کہ اللہ نے روٹی بھیج دی ہے، چلو کمرے میں تلاش کرتے ہیں۔ اس طرح عموماً روز ہوتا رہا۔ آپ کی والدہ کا مقصد تھا کہ آپ اپنے رب کو پہچان لیں۔ ایک دن آپ مدرسے سے آئے۔ اس دن آپ کی والدہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں گئی تھیں۔ جب وقت کی یاد آئی تو وہ وہاں سے تیزی سے نکلی۔ راستے میں پہنچی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، اے پروردگار، آج میرے بختیار کی نظر میں جھوٹی ہو جاؤں گی۔ اس کی توجہ اس کے رب کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ آج میری لاج رکھنا۔ پھر آپ گھر پہنچی تو دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں۔ آپ جب سو کر اٹھے تو آپ کی والدہ نے کہا، آج میرا بیٹا تو بھوکا ہوگا۔ آپ نے مسکرا کر کہا، نہیں امی جان، آپ کے نہ رہنے کے بعد میں نے روز کی طرح نماز ادا کی اور دعا مانگی۔ پھر مجھے ایک روٹی پڑی ملی، میں نے اسے کھایا جو بہت ہی میٹھی تھی۔ ایسی روٹی میں نے آج تک نہیں کھائی۔ بس اسی واقعے کے بعد سے آپ کو کاکی کہا جاتا ہے اور اسی نام سے آپ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں۔ دلی میں آپ کی آمد۔ دلی میں آپ مہرولی، جو اس وقت بھیڑ بھاڑ شور شرابے سے دور تھا، وہیں آپ کی خانقاہ بنائی۔ یہاں پر ہر دھرم کے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سبھی طرح کے لوگ، چاہے امیر ہوں یا غریب، سبھی کی بھیڑ جمع رہتی ہے۔ آپ کے در سے روز لنگر ہوتا ہے۔ اسی سخاوت کو دھیان میں رکھتے ہوئے شاعر لکھتا ہے، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر۔ آپ مجلس میں بیان تبلیغ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ کی دریا دلی دیکھ کر لوگ آپ سے بہت ہی متاثر ہوتے۔ آپ نے ہمیشہ سب کو برابری کا سمان دیا۔ یتیموں، بے سہاروں، غریبوں، گناہ گاروں کو آپ نے خاص توجہ دی۔ آپ کا تصوف۔ ایک بار آپ ملتان شہر میں تھے۔ وہاں آپ کی سیرت اور تصوف کو دیکھ کر لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے روزانہ کا کام فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھی اور پھر چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک کمسن لڑکا بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ نے نماز ادا کی تو دیکھا وہ لڑکا بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا، بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، بابا جان نافع پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا، تمہیں بہت نفع ہو۔ یہ سن کر وہ آپ کے قدموں میں گر گئے اور ان سے بیعت ہونے کی ضد کی۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ملتان اللہ نے شیخ بہاء الدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں ملتان میں کسی کو مرید نہیں کروں گا۔ آپ ابھی چھوٹے ہو، جب تعلیم حاصل کر لینا پھر دلی آنا، ہم دلی میں مرید کریں گے۔ عزیزو، جس لڑکے سے آپ نے یہ جملہ کہا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے مرشد کامل ولی حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ تھے۔ اللہ، یہ تصوف آپ نے وہاں پر بھی کسی کو مرید نہیں کیا، سب کو منع کر دیا اور کہا کہ یہ بہاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے، میں یہاں کسی کو اپنا مرید نہیں کروں گا۔ مرشد سے رشتہ۔ آپ کی شان جاہلوں کے سمجھ میں کیسا آئے گی؟ آپ پہلے اہل سنت
نسبت کو سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت دیکھی جائے تو آپ خود سادات گھرانے سے ہیں، اور دوسری آپ عظیم ہستی ہیں۔ عظیم ہستی کے خلیفہ ہیں جو عطائے رسول ہیں۔ تو آسان لفظوں میں سمجھیے کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ عطائے رسول خواجہ ہند کے ساتھ گزارا ہو، اس ذات کے مقام کا اندازہ ہم اور آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وقت معلوم ہوا تو لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے سب سے چہیتے تھے۔ جب خواجہ ہند کو بظاہر دنیا سے جانے کا وقت معلوم ہوا تو آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو ساری نعمتیں دے دیں جو آپ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی، اور آپ نے کہا تم کسی کامل ولی کو یہ نایاب وراثت دے دینا۔ اس کے بعد خواجہ ہند نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، میں قطب الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ کھاٹ پر بیٹھ گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے من میں اپنے مرشد کے قدم چومنے کا خیال آیا۔ آپ نے خواجہ ہند کا قدم چوما، پھر خواجہ ہند نے آپ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پھر فاتحہ پڑھا ایک بار، پھر آپ خواجہ ہند کے قدموں میں گر گئے اور قدم چومنے لگے۔ اللہ اللہ قدم کو چوم کر آپ نے قیامت تک ان فتوے بازوں کو یہ آئینہ دکھا دیا کہ مرشد کے قدم چومنا شرک نہیں بلکہ طریقہ مرید کامل ہے۔ آپ کی ذات پر لاکھوں سلام میرے کاکی، اللہ آپ کے صدقے طفیل ہم سبھی گناہ گاروں کو بخش دے۔ آپ نے سبھی کو پیار، انسانیت، بھائی چارے، محبت، ایمانداری، نرمی کی تعلیم دی۔ آپ ہر دھرم کے لیے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آج بھی آپ کے آستانے پر ہر دھرم کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، اور تا قیامت تک آپ کے ذریعے خواجہ ہند مولا کائنات کا فیضان ہم سب تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو عزیز دوستو، انشاءاللہ اگلے بھاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔